بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ درود شریف خوبصورت وظیفہ ہے، بہت خوبصورت وظیفہ ہے۔ درود پاک سے بڑھ کر کوئی ہمارا دوست نہیں۔ درود پاک ہی ہے جو ہمیں کامیابیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، جو ہمیں بلندیوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور ہمارے اوپر آنے والا ہر دشمن کا وار خطا کر دیتا ہے۔ درود پاک سے محبت کرنے والے، درود پاک کے عاشق، انہی کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ درود پاک ایک ایسا دوست ہے جو اپنی دوستی کو اس جہان میں بھی نبھاتا ہے اور اس جہان میں بھی نبھاتا ہے۔ اللہ پاک جب جس بندے سے خوش ہوتا ہے اور وہ بندہ مسلسل پریشانیوں اور تکلیفوں میں ہوتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کا سارا ذہن، اس کی سوچ درود پاک کی طرف لے کر جاتا ہے کہ یہ بندہ درود پاک پڑھے۔ جب اللہ پاک ہمارے دن بدلنا چاہتا ہے، ہمیں پریشانیوں سے ہمیں خوشیوں کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، ہمیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کامیابیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے اور وہ ہمیں درود پاک کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور جیسے ہم اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کرتے ہیں تو ہمارے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی سنور جاتی ہے، ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے اور ہماری ساری پریشانیاں اللہ پاک خود بخود ختم کر دیتا ہے۔ یہ سب درود پاک کی وجہ سے ہے۔ درود پاک سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے، درود پاک سے بڑا دوست کوئی نہیں ہے، بس درود پاک ہی ہے جو آپ کو دونوں جہانوں میں خوشیاں دلاتا ہے۔ درود پاک کس طرح؟ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کا محمد خوش ہوتا ہے۔ ریگولر کی بنیاد پہ روزانہ کا روزانہ درود پاک جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اسی طرح جب آپ کا محمد خوش ہوگا تو آپ کا اللہ آٹومیٹیکلی خود بخود خوش ہو جائے گا، اور جب آپ کا اللہ خوش ہو جائے گا تو آپ کے دونوں جہان بن جائیں گے۔ اللہ تو دونوں جہانوں کا مالک ہے، دونوں جہانوں کا سردار ہے۔ ایک وقت تھا مسلمان کی بچیوں کا حال یہ تھا کہ کتاب ہے میلاد الخیرات سے جو شروع میں درود سے ہوتے ہیں اور ختم بھی درود شریف کی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، پوری کتاب درود پاک سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے جو بھی لفظ ہیں اور ان کی جو رائٹرز ہیں، لکھنے والے وہ ہیں محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ۔ انہوں نے وہ کتاب لکھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کو کتاب لکھنے کا کیسے خیال آیا کہ پوری کتاب ہی درود سے بھر دی؟ آپ تو فرمانے لگے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ واقعہ یہی تھا کہ میں نے کھڑے کھڑے قسم کھائی تھی کہ اب میں درود پاک کی پوری کتاب لکھوں گا اور درود پاک اپنی زندگی میں شامل کر دوں گا۔ میں نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھنی تھی اور وضو بھی کرنا تھا، پانی کی تلاش میں تھا، تو مجھے کافی تلاش کے بعد کنواں نظر آیا۔ تو جب میں کنویں پہ پہنچا تو وہاں ڈول اور رسی نہیں تھی، تو میں پریشان کھڑا تھا کہ پانی اب میں کہاں سے لوں گا؟ پانی تو بہت گہرا ہے، اب ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں، پانی کیسے نکالوں گا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کنویں کے ساتھ ایک جڑا ہوا کسی غریب کا کچا سا گھر تھا، وہ ساتھ ہی جڑا ہوا تھا، تو اس گھر کی چھت پر ایک 7-8 سال کی معصوم بچی بیٹھی تھی، کھیل رہی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جی کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں محمد بن سلیمان ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ چچا آپ کیوں پریشان ٹھہرے ہیں، کوئی پریشانی ہے؟ تو میں نے کہا بیٹی میں نے وضو کرنا ہے اور وضو کے لیے مجھے پانی نہیں مل رہا، اور جب میں کنویں کی طرف آیا تو یہاں رسی بھی نہیں ہے اور ڈول بھی نہیں ہے، اب پریشان ٹھہرا ہوا ہوں کہ پانی کیسے یہاں سے لوں گا اور میں کس طرح وضو کروں گا؟ تو وہ بچی مجھے بڑی حیرت سے دیکھنے لگی اور اسمائل کیا اور بڑی خوبصورت اس نے جملہ کہا، اس کے منہ سے خوبصورت سے پھولوں کی مہک سی آتی تھی اور اس کا منہ ایسے روشن تھا جیسے خوبصورت پھول، اور اللہ کا نور اس پہ برستا تھا، ایسے ہی لگتا تھا اس کا منہ جو وہ اسمائل کرتی تھی۔ تو وہ کہنے لگی بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے چچا جان، آپ کا نام سے تو پوری بستیاں بج رہی ہیں اور آپ سے کنویں سے پانی نہیں نکلتا، یہ کیا بات ہوئی؟ اور کنویں سے پانی بھی نہیں نکل رہا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میری بیٹی شاید تو میری بات نہیں سمجھ رہی، میں نے کہا کہ ڈول اور رسی نہیں ہے تو میں ڈول اور رسی کے بغیر پانی کیسے نکالوں گا؟ محمد بن سلیمان کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں وہ بچی چھت سے نیچے نہیں اتری، اوپر سے جھک گئی کنویں کی طرف، چھت کی طرف سے اوپر سے جھکی،
وہ نیچے نہیں اتری تھی بلکہ اپنی چھت کے اوپر ٹھہر کر اس نے کنویں کی طرف پھونک ماری اور کنویں سے پانی اچھل کر باہر آنے لگا۔ تو وہ بچی کہنے لگی، چچا جان پانی ایسے نکالا جاتا ہے، آپ لیں، آپ ابھی وضو کر لیں۔ تو محمد بن سلیمان کہتے ہیں تو مجھے تو وضو ہی بھول گیا کہ وضو کیسے کرنا ہوتا ہے۔ میں نے یوں ہاتھ باندھے، میں نے کہا آؤ میری بیٹی، اب میں وضو باغ میں کروں گا، اس سے میں تجھے رب کی قسم دیتا ہوں، پہلے یہ بتا کہ اس چھوٹی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے ڈالے کہ تیرے تھوک کی جب قطرے کنویں میں انقلاب لاتے ہیں اور پوری کا پورا فوارہ بنا دیتے ہیں، اس چھوٹی عمر میں اتنے اونچے مقام آپ کو کیسے مل گئے؟ تو اس بچی نے ہنس پڑی اور کہنے لگی، چچا اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ یہ رتبے کیسے ملتے ہیں؟ میں نے کہا میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی اگر میرے منہ سے سننا ہے تو چچا سن، میں کثرت درود سلام پڑھتی ہوں اپنے محمد پر، میری چھوٹی عمر نہ دیکھ چچا، اس چھوٹی عمر میں بھی میں ہر وقت اپنے نبی پر درود بیچتی رہتی ہوں، اپنے نبی پر درود پڑھتی رہتی ہوں، اور درود پاک پڑھنے والوں کو اتنی تاثیر ملتی ہے، درود پاک پڑھنے والوں کے اتنے درجے بلند ہوتے ہیں جو ہم انسان نہیں سوچ سکتے۔ بس ہم نے اپنا پورا فوکس اس درود پاک پہ رکھنا ہے اور بڑی محبت سے اور بڑی لگن سے پڑھنا ہے اور بہت ہی محبت سے پڑھنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ درود پاک ہی ہمارا خوبصورت دوست ہے، اچھا دوست ہے جو ہر لمحے میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان سامنے رکھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک آپ نے بیچنا ہے تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں، اللہ پاک سے ہماری سفارش کرائیں۔ جب ہماری سفارش اللہ سے ہوگی تو اللہ پاک ہماری سفارش ضرور قبول کریں گے، ہمارے لیے پریشانیاں ختم